یہ وہ لمحہ ہے جب قطر کی سرزمین صرف نقشہ نہیں بلکہ مزاحمت کا مرکز بن چکی ہے۔ فلسطین لہو لہو ہے اور ظلم کی تصاویر ہر دل کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ اب اسرائیل کی حدیں بدل رہی ہیں۔ قطر پر حملے نے پوری خطئی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ قطر اکیلا نہیں، پاکستان، ترکی، ایران اور دیگر قوتیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ایک نیا دفاعی بلاک اب حقیقت بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کا JF-17 اور آنے والا بلاک 4 اس اتحاد کی دفاعی قوت بن سکتے ہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں، یہ عملی شراکت اور مشترکہ دفاع کی تیاری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف خبر ہے تو سوچ بدل لیجئے، یہ لمحہ فیصلہ سازی کا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آنے والی حقیقت آپ کے اندازے سے بھی بڑی ہو سکتی ہے۔ قطر، خلیج کا وہ چھوٹا سا ملک جو آج دنیا کی سیاست اور معیشت میں ایک بڑا کردار بن چکا ہے۔ گیس اور تیل کے ذخائر نے اسے دنیا کے امیر ترین ممالک میں لا کھڑا کیا ہے، لیکن اصل طاقت اس کی قیادت اور اس کا ویژن ہے۔ وہی قطر جس نے صرف کھیلوں، معیشت اور ڈپلومیسی میں ہی نہیں بلکہ عالمی سیاست میں بھی ایک منفرد پہچان بنائی۔ اور اب جب اسرائیل کی بدماشیاں بڑھ رہی ہیں، فلسطین لہو لہو ہے اور قطر پر براہ راست فضائی حملے کیے گئے ہیں، تو پوری مسلم دنیا کی نظریں قطر پر جمی ہیں۔ کیونکہ قطر اکیلا نہیں، اس کے ساتھ پاکستان ہے، ترکی ہے، ایران ہے اور وہ سب قوتیں ہیں جو اب ایک نئے اسلامک نیٹو کے قیام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ قطر کی سرزمین صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں OIC کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں 57 ممالک نے شرکت کی۔ وہاں ترکی کے صدر طیب اردوان نے وہ تاریخی بات کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان ملک اپنا اسلامک نیٹو بنائیں، یعنی ایسا عسکری اتحاد جو نیٹو کی طرح کسی بھی دشمن کو روک سکے۔ پاکستان نے اس تجویز کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ عملی اقدامات کے لیے ایک ٹاسک فورس بنانے کی تجویز دی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ قطر اس سارے بلاک کی فائنانسنگ کے لیے تیار کھڑا ہے، کیونکہ قطر جانتا ہے کہ جب اسرائیل جیسے ملک کی بدتمیزیاں حد سے بڑھ جائیں اور فلسطین میں نسل کشی شروع ہو جائے تو اب صرف مذمت کافی نہیں بلکہ عملی دفاعی قوت سامنے لانی ہوگی۔ قطر پر اسرائیلی حملے نے اس خطے کی سیاست بدل دی ہے۔ یہ صرف ایک ایئر سٹرائک نہیں تھی، یہ پیغام تھا کہ اسرائیل اب صرف فلسطین پر نہیں بلکہ قطر جیسے طاقتور ملک کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ لیکن قطر کے امیر نے دو ٹوک جواب دیا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ پوری امت مسلمہ ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پاکستان کے وزیر اعظم فوری طور پر دوحہ پہنچے، امیر قطر سے ملاقات کی اور کہا کہ پاکستان ہر حال میں قطر کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان نے وہی دہرایا جو ہمیشہ کہتا آیا ہے کہ قطر کے دشمن ہمارے دشمن ہیں۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے قطر میں ہونے والے ایئر شو میں جب پرواز کی تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک ایسا طیارہ جو کم قیمت میں تیار ہوتا ہے لیکن دشمن کے سب سے مہنگے جہازوں کو ناکام بنا دیتا ہے، اب قطر کی فضاؤں میں بھی اڑ رہا ہے۔ یہ محض ایک شو نہیں تھا بلکہ ایک اعلان تھا کہ قطر اور پاکستان کے درمیان عسکری تعاون نئے دور میں داخل ہو چکا ہے اور آنے والے وقت میں یہی جہاز قطر کے دفاع میں عملی کردار ادا کرے گا۔ قطر کے پاس دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈز ہیں۔ اس کی دولت کا ایک بڑا حصہ یورپ اور ایشیا کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے سے آتا ہے۔ اسرائیل اور اس کے مغربی اتحادی کبھی نہیں چاہتے کہ قطر اتنا مضبوط ہو کہ صرف معیشت میں ہی نہیں بلکہ فوجی لحاظ سے بھی ایک دیوار بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قطر پر حملہ دراصل اس کے وسائل، اس کی قیادت اور اس کے آزادانہ فیصلوں کو نشانہ بنانے کے مترادف ہے۔ لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ پاکستان نے قطر کو نہ صرف اپنے جہاز دکھائے بلکہ یہ بھی یقین دلایا کہ دفاعی ٹیکنالوجی میں تعاون کو اگلے درجے پر لے جایا جائے گا۔ دوستو، قطر کی سرحدیں چھوٹی ضرور ہیں لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ وہی قطر جس نے طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ کرایا، وہی قطر جس نے دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کو پلیٹ فارم دیا، وہی قطر جس نے 2022 کا فیفا ورلڈ کپ منعقد کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ آج وہی قطر جب اسرائیل کے سامنے کھڑا ہے تو اس کے پیچھے صرف اپنی دولت نہیں بلکہ پاکستان جیسے ایٹمی ملک کا حوصلہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب OIC کی میٹنگ میں اسرائیل کے خلاف کھل کر بات ہوئی تو قطر نے سب کو ایک ساتھ کھڑا کیا۔ ایران، ترکی، سعودی عرب، پاکستان سب ایک ہی میز پر تھے۔ یہ پہلی بار ہوا کہ مسلم دنیا صرف الفاظ تک محدود نہیں رہی بلکہ عملی اقدامات کی بات ہوئی، اور ان اقدامات کو فنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھا قطر۔ یہی وہ لمحہ ہے جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایک چھوٹا سا ملک بھی اگر عزم کرے تو پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آنے والے وقت۔ پاکستان JF-17 تھنڈر بلاک 4 تیار کر رہا ہے جس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوگی۔ ترکی کے ساتھ مل کر کان فائٹر جیٹ بنایا جا رہا ہے اور اس میں قطر کی سرمایہ کاری کا امکان بہت زیادہ ہے، کیونکہ قطر جانتا ہے کہ اگر اس نے اپنے وسائل کو صرف بینکوں میں رکھا تو وہ مغرب کے ہاتھوں کبھی نہ کبھی بلیک میل ہوگا، لیکن اگر وہ ان وسائل کو اپنی عسکری طاقت پر لگائے تو اسرائیل سمیت کوئی طاقت اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گی۔ یاد رکھیں، قطر پر جو حملہ ہوا وہ صرف ایک ٹیسٹ تھا، اصل جنگ آنے والی ہے۔ اسرائیل کی نظریں صرف فلسطین پر نہیں بلکہ پورے خلیج پر ہیں۔ اس نے پہلے عراق اور شام کو کمزور کیا، پھر لیبیا کو توڑا، اب اس کی نظر قطر اور ایران پر ہے۔ لیکن اب جو نیا اتحاد بن رہا ہے، پاکستان، ترکی، قطر، ایران اور سعودی عرب کا، یہ اس کے سارے خواب چکنا چور کر دے گا۔ قطر کے عوام بھی جانتے ہیں کہ ان کا ملک اب ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔
ایک ایسا دور جہاں وہ صرف معیشت کے سلطان نہیں بلکہ دفاع کے شہنشاہ بھی بنیں گے، اور اس میں سب سے اہم کردار ہوگا پاکستان کے ساتھ اس کا عسکری اتحاد۔ JF-17 تھنڈر جب قطر کے آسمان پر اڑے گا تو یہ صرف ایک طیارہ نہیں ہوگا بلکہ ایک پیغام ہوگا کہ یہ سرزمین اب محفوظ ہے۔ دوستو، یہ وقت صرف قطر کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے فیصلہ کن ہے۔ OIC کا یہ اجلاس تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اسرائیل کو اب یہ پیغام مل چکا ہے کہ مسلم دنیا بکھری ہوئی نہیں بلکہ متحد ہے، اور قطر اس اتحاد کا مرکز ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قطر کا یہ نیا کردار مسلم دنیا کے لیے ایک نئی صبح ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیں، قطر قیادت کرے گا، امت جیتے گی۔